جیسا کہ آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہدایت ہے، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اللہ کے رحمت کے نزول کا خاص سبب، اللہ کی رحمت کے نزول کا خاص سبب ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے ہٹنے پر جہنم کا راستہ ہے، بلکہ ما انا علی واصحابی کے خلاف امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے ناجی ہوگا۔ ما انا علی واصحابی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، جس کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا، اس طریقے پر چلنے والے ان 72 فرقوں میں شامل ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، ما انا علی واصحابی۔ لیکن وقت اور حالات کے گزرنے کے ساتھ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سیرت سے ہٹتی چلی گئی اور مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور جملہ ہے السنۃ مقرونۃ بالاجتماع والبدعۃ مقرونۃ بالشقاق، جس قدر سنت کی پیروی ہوگی اسی قدر امت کے دلوں میں اتحاد ہوگا، ان کے صفوں میں اتحاد ہوگا، معاشرے میں امن ہوگا، ملک میں سلامتی ہوگی۔ اور امت جس طرح سنت سے ہٹے گی، بدعات اور خرافات کے طریقے پر چلے گی، تو امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَلَا يَعْطَلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيٍّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسًا بَيْنَهُمْ۔ الطلو کی ضمیر ائمہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جس قوم کے علماء، جس قوم کے پیشوا، جس قوم کے رہبر، جس قوم کے لیڈر اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو امت پر، پوری امت پر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب آئے گا کہ اللہ امت کے صفوں میں اختلاف ڈال دے گا، ان کے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت اللہ کی رحمت ہے اور اختلاف اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی جس قدر ہمارے دلوں میں اتحاد اتفاق ہے یہ سنت کی برکت ہے، اور جس قدر اختلاف ہے یہ اللہ کا عذاب ہے جو سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيها البدع وأماتوا فيها السنن حتى تموت السنن وتحيا البدع۔ کیا مطلب ہوا اس؟ بدعت کے موضوع پر ابن وضاح القرطبی کی کتاب ہے جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، اور بدعت کے موضوع پر جو بھی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ جس طرح آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، لا اقول عام امطر من عام، اس اعتبار سے نہیں کہ بارش کم ہوگی، لیکن اس اعتبار سے بدتر ہوگا ولکن ذهاب علمائکم خیارکم۔ ابن مسعود کا یہ قول ہے، نیک لوگ چلے جائیں گے، علماء چلے جائیں گے، دین کے جاننے والے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس نے کہا ہر آنے والا سال جب نیک لوگ جائیں گے، علماء جائیں گے، تو گمراہی کی تاریکیاں چھا جائیں گی۔ سورج کی روشنی سے راستے روشن ہوتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو راستے نظر نہیں آتے۔ اسی ابن قیم فرماتے ہیں سنت کی مثال سورج کی طرح ہے، جس قدر سنت کی روشنی ہوگی، سنت میں لوگ چلیں گے، رات اور دن دونوں روشن ہوگا، حق واضح ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر سنت چھوڑتے جائیں گے، بدعات کی تاریکیاں چھاتی چلی جائیں گی۔ تو علماء جب جائیں گے، نیک لوگ جائیں گے، صالحین جب جائیں گے، تو ابن عباس کے قول کے مطابق ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا۔ اس اعتبار سے
کہ لوگ سنتوں کو چھوڑ دیں گے اور سنت کو چھوڑیں گے تو بدعتوں میں واقع ہو جائیں گے. ایک سنت کو چھوڑیں گے سینکڑوں بدعتیں جنم لے لیں گے. جس طرح ہم نے سنت کے مطابق وضو چھوڑ دیا تو وضو میں کتنی بدعتیں آ گئی. سنت کے مطابق نماز چھوڑ دی تو نیت کی بدعت آ گئی. رکوع اور سجود کے اندر بدعتیں آ گئیں. نماز سے خشوع و خضوع ختم ہو گیا. صف بندی کی سنت کو چھوڑا تو ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو اس لیے ابن عباس فرماتے ہر آنے والا سال اس اعتبار سے بدتر ہوگا کہ لوگ سنتوں کو چھوڑ دیں گے اور بدعتوں کو پیدا کریں گے. لہذا ان بدعات میں سے بدترین بدعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عربی اعتبار سے جو 12 مہینے رکھے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سورہ توبہ آیت نمبر 36. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کا نظام بنایا، سال اور مہینے کی گنتی اور دنوں کی گنتی کے لیے سال اور مہینے کی گنتی چاند کے اعتبار سے ہے اور دن کی گنتی جو ہے سورج کے اعتبار سے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلم عدد السنین والحساب. تو اللہ نے 12 مہینے بنائے اسی طرح سے. جب سے سورج اور چاند کا نظام اللہ نے قائم کیا اس دن سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذی القعدہ ذی الحجہ محرم ایک ساتھ اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. ذی القعدہ ذی الحجہ محرم یہ 3 مہینے لگاتار ہیں جن میں جنگ اور قتال ہر دور میں حرام تھا. زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور امام ابن قیم اور بعض سلف نے علت بتائی کہ 3 حرمت کے مہینے ذی القعدہ ذی الحجہ ایک ساتھ کیوں ہیں؟ تاکہ حاجی لوگ حج کر کے امن کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے جائیں. اور یہ رجب جو ہے جس کے بارے میں الذی بین جمادہ و شعبان، رجب سے پہلے والا مہینہ جمادی ثانی ہے اور رجب کے بعد والا مہینہ شعبان ہے، دونوں کے بیچ میں، جس کی نسبت مضر کی طرف کی گئی کہ رجب کے معنی آتا ہے تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یعنی اس مہینے کی بڑی تعظیم لوگ کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس مہینے کی حرمت کا خاص خیال رکھتے تھے، جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برقرار رکھا ہے. عام دنوں میں جو گناہ ہے حرمت کے مہینوں میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. عام جگہوں پہ گناہ کرنا، مسجد میں گناہ کرنا دونوں برابر نہیں ہے. عام جگہوں پہ گناہ کرنا اور مکے میں گناہ کرنا دونوں برابر نہیں ہے، اس کا جرم بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے حرمت کے مہینوں میں اگر کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو اس کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کا جرم بہت زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن شیطان کا ہر دور میں یہ حربہ رہا ہے کہ جن مہینوں کو شریعت نے حرمت والا قرار دیا اور جن ایام میں شریعت نے دین کی پابندی کا حکم دیا، شیطان نے ان میں بدعات و خرافات پیدا کر دیا. اور بدعات کا مطلب ہے کہ ثواب کی نیت سے ایسا کام کرنا جس کا وجود نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، اور نہ صحابہ کی سیرت میں. لہذا یہ رجب کے مہینے میں بھی مسلمانوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اور جس قدر بدعتیں ایجاد کر لی اللہ نے سنتوں سے ہمیں محروم کر دیا. جیسا کہ حسان بن عطیہ کا قول ہے، مبتدع قوم بدعۃ الا نزع اللہ من سنتہم، جو قوم سنتوں کو چھوڑ دے گی اور بدعت پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب یہ دے گا کہ سنت کی جو لذت ہے، سنت کی جو مٹھاس ہے، سنت کی جو دلوں میں حرارت ہے اور اتباع نبوی کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا. اللہ تعالیٰ، اور وہ جب قیامت تک وہ سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ توبہ نہ کریں. جس قدر بدعت کا کام کریں گے ثواب کی نیت سے، ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی نادانی میں کر رہا ہے، گناہ میں ہے وہ. ایک شرابی کو اللہ ہدایت دے دے گا کیونکہ اس کو حرام سمجھ رہا ہے. ایک زانی کو اللہ ہدایت دے گا کیونکہ وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے جس کا جرم بہت بڑا ہے. لیکن جو بدعت کا کام کرتے ہیں، رجب کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں بدعت و خرافات کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو توبے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اب دیکھیے جتنے رجب کے کونٹے جو بھونٹے لفظ ہیں،
صلاۃ الرغائب پڑھنے والے، رجب کے نام پر بدعت و خرافات کرنے والے، اس مہینے میں بہت سارے جانور ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کرنے والے، رجب کے نام پر روزہ رکھنے والے، اسراء اور معراج کے نام پر اس رات کو جگہ کرنے والے، دیکھیے کیا ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے؟ کیا ان میں نمازوں کی پابندی ہے؟ کیا ان کے وضو کا طریقہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا ان کے معاملات سنت کے مطابق ہیں؟ کیا ان کے اندر سیرت نبوی کے مطالعے کا ذوق و شوق ہے؟ نہیں ہے، یہ اللہ کا حساب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یہ اللہ کا حساب ہے کہ سنت ہم چھوڑ دیا تو آسمان سے عذاب بھی نازل ہو رہا ہے، زمین پہ زلزلے بھی آ رہے ہیں، اللہ نے گروہوں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، ظالم قوموں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ ولا خفر قوم على احد الا سلط عدو من غيرهم فاخذوا بعد ما في ايديهم، حدیث بالکل ثابت ہے۔ جس قوم کے لوگ اللہ کے ایگریمنٹ کو توڑ دیں گے، شریعت کو چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر، سر میں درد ہو تو ڈاکٹر، ایک نہیں ٹریٹمنٹ کے نام پر 10 ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بی پی اور شوگر نہیں ہوتی ہے لیکن زبردستی بی پی اور شوگر اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، شک کی بنیاد پر سینکڑوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 50% ایسے بی پی اور شوگر کے مریض ہیں جو صرف احساس کمتری کے شکار ہیں، زبردستی انہوں نے شوگر اور بی پی لاگو کر لیا ہے، 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اتنی فرضی بیماریوں کے نام پر ڈاکٹر پہ جا رہے ہو، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، تو یہ سنت سیکھنے کے لیے علماء کے پاس کیوں نہیں آتے؟ دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس کیوں نہیں آتے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کی ضرورت ہے، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی کی ضرورت ہے جی، لیکن نماز میں فاتحہ پڑھنے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں۔ فاتحہ کھا رہے ہو، نیاز کر رہے ہو، اس کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے، جس قوم کے لوگ اللہ کے ایگریمنٹ کو توڑ دیں گے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس پر دوسری ظالم قوموں کو مسلط کر دے گا جو ان کے املاک پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیداد پہ قابض ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجیے آج شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین جو رحمت الہی کا جہاں نزول ہے، جہاں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے، جہاں آخری زمانے میں پکے ایمان والے ہوں گے، جہاں سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے اس زمین پر ظالموں کو مسلط کر دیا، پوری دنیا میں اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، ہم ربانی علماء کے پاس جانا چھوڑ دیے ہیں، روحانی ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیے ہیں، ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا، ہر آدمی مفتی بن گیا۔ لہذا اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدترین بدعت کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب، جو رجب مہینے کی آج ماشاءاللہ دوسری تاریخ ہے، یہ تاریخ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ رجب مہینے کے پہلے جمعرات کو نفلی روزہ رکھنا اور جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت صلاۃ الرغائب پڑھنا۔ ظالموں، اللہ کے نبی کی حدیث، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو عرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعمل عملی فاحب ان يعرض عملی وانا صائم۔ ہر جمعرات کو کیوں نہیں رکھتے؟ یہ رجب کے اندر ہی تمہیں روزہ یاد آتا ہے، جبکہ رجب کے اندر، رجب کے نام سے روزہ رکھنے سے صحابہ ڈرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ شریف مانتے تھے۔ درہ یعنی ڈنڈا باندھتے تھے جو رجب میں روزہ رکھتا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارواء الغلیل میں روایت موجود ہے، بالکل صحیح روایت۔ جبکہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بخاری مسلم۔ ایک روزہ اگر جو اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، طاعت اور بندگی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں ہیں، آپ لوگ الحمدللہ سن چکے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ مارتے تھے، اور امام ابن تیمیہ نے صحیح سند کے ساتھ فتاوی ابن تیمیہ میں نقل کیا کہ جب رجب کے نام سے اسپیشل روزہ جب ان کے گھر والوں نے رکھنے کا پلان بنایا، پانی رکھے برتن میں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتن توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر جو رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، جو مکی زندگی میں بھی تہجد پڑھتے تھے، ان کے رونے کی آواز کو سن کر مشرکین کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ رجل بکا، اللہ اکبر، جنہوں نے
مسلمانوں کے اموال سے کچھ نہیں لیا سوائے اس کے جو بقدر کفاف ہو، لیکن انہوں نے برتن توڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ لہذا روزہ عبادت ہے اور ہم ترین عبادت ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتن توڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت کے مشابہ۔ اسی طریقے سے یہ صلاۃ الرغائب، جس کے بارے میں مختلف علماء کی دلیلیں موجود ہیں، اللہ اکبر۔ امام طرطوشی جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ 448 ہجری سے پہلے یہ صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حنفیوں کی معتبر ترین کتاب ہے حناف کی رد المحتار، حاشیہ ابن العابدین یا فتاوی شامی، یہ تین کتابوں، ایک کتاب کے تین نام ہیں، کہ 480 ہجری سے پہلے یہ صلاۃ الرغائب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لیے ایسے لوگ مجرم ہیں، بلکہ امام نووی نے صلاۃ الرغائب پڑھنے والوں پر بددعا کی ہے، اللہ اکبر۔ آپ مسلم کی شرح میں پڑھیے، حالانکہ نماز ہے وہ، کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ عام نفل نماز جس کا وجود موجود، اصل موجود ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے جب لوگ نفلی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی نے روکا، اور علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو متعین کیا تھا، دیکھو کہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھے، منع کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف، لم یصلی قبلہ ولا بعدہ، نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ عید کی نماز مسجد میں اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، تحیۃ المسجد ہے، عیدگاہ میں ہو رہی تھی نہیں ہے تحیۃ المسجد۔ تو اب یہ بتائیے کہ صلاۃ الرغائب، اور وہ بھی خاص کیفیت کے ساتھ پڑھنا، 12 رکعت، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ قدر یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 70 بار درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد جناب پھر 2 سجدے کرنا، اور ہر سجدے میں 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوں تو رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، یعنی مغفرت کی دعا کرنا 70 بار، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی ساری مراد پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نماز کے باہر کوئی سجدہ ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ الگ سے سجدہ کرتے ہیں ایسے کر کے، اللہ میرے پیارے بھائیوں، یہ کہاں سے لائے آپ؟ نماز کے باہر 2 ہی سجدہ ہے، یا تو سجدہ شکر ہے، اچانک آپ کو بشارت ملی کہ آپ کا 5 لاکھ روپیہ جو ڈوب گیا تھا وہ پارٹی لے کر کے آ گئی، آپ سجدے میں گر گئے، پوری زندگی اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اچانک معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا یا بیٹی دی، سجدے میں گر گئے۔ یہ اس کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ قبلہ شرط ہے۔ قرآن میں جو سجدے کی آیات ہیں 14 یا 15 باختلاف روایت، ان میں سجدہ کرنا ہے، نہ اس کے لیے قبلہ شرط ہے اور نہ وضو شرط ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی نماز پڑھ کے سجدہ کرے۔ الگ سے سجدہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور پھر درود کو اتنی بار پڑھنا، یہ بار پڑھنا، یہ وحی کس میں نازل ہوئی بھائی؟ اسلام تو مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ وحی کس پر آئی کہ اتنی بار پڑھنا؟ یہ شریعت کس پر آئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ بتایا گیا، جس کا 448 ہجری سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، بڑے بڑے ائمہ نے بددعا کی ہے ان کرنے والوں پر، کیونکہ امت اس کے نام پہ گمراہ ہوئی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا یاد رکھیے، جس امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، نوح علیہ السلام کی عمر اگر مل جائے 1000 سال، تو بھی وہ نماز سے پہلے نیت کرتا ہوں 2 رکعت پیچھے سے امام کے، میں میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی عمر ملنے کے بعد بھی نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ چاروں اماموں کے اقوال سے اور نہ خیر القرون کے کسی بھی عمل سے ثابت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ الرغائب، یہ اتنی شرائط ہے کہ 950 برس نہیں بلکہ 2000 سال کی عمر ہو جائے، اور اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی قرآن و حدیث، صحابہ اور اماموں کے کسی قول سے یا تاریخ کی کسی بھی کتاب سے، خیر القرون سے، صلاۃ الرغائب کے بارے میں
کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکتا. صلاۃ الرغائب پر رغبت والی نماز، اس کا مطلب عام نمازیں بے رغبت کی ہیں، بے رغبت والی نماز، یعنی یہ رغبت والی نماز ہے، بقیہ نمازیں بے رغبت کی پڑھیے، یعنی ساری نمازیں بے رغبت کی پڑھیے اور صلاۃ الرغائب کو رغبت سے پڑھیے، ہر چیز پوری ہو جائے گی. اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ جتنا چاہو گناہ کرو، صرف صلاۃ الرغائب پڑھ لو، سارا کام ہو جائے گا. یہ تو وہی ہے عیسائیوں کا طریقہ، جتنا چاہو پاپ کر لو اور اس کے بعد پوپ کے پاس آ جاؤ، تمہارے سر پر ہاتھ پھیر دے گا اور گندا پانی پلا دے گا اور اس کے بعد تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. یہی ہے نا، قرآن خوانی ہو یا فاتحہ خوانی ہو، نیاز ہو، عرس ہو، چہلم ہو، یہ عیسائیت سے اس کی جڑیں ملی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں ہے. تمام نمازوں میں خشوع و خضوع چاہیے. اس میں اشارہ ہے کہ صلاۃ الرغائب میں رغبت ہو، بقیہ نمازوں میں رغبت نہیں ہو، تو یہ بے رغبت والی نماز تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی نماز ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو بدعات کیے جاتے ہیں ان میں سے بدترین بدعت رجب کے کونڈے ہیں. یہ بتائیے کہ کونڈا جو ایسا بھونڈا لفظ ہے، کونڈا نہیں بلکہ کیا ہے، یہ بھونڈا ہے. اس کی آج تک کوئی عربی نہیں آئی، کسی بھی مسلم ملک میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اب تک طویل مطالعے اور اہل علم سے استفادے کے بعد چھان بین کر کے مجھے جو معلوم ہوا کہ 1906 سے پہلے اس بدعت کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. اور اس بدعت کو ایجاد کرنے والا خورشید مینائی جو شیعہ رافضی تھا، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتا تھا، صحابہ کو کافر کہنے والا، اس کی معشوقہ نے، یعنی اس کی زانیہ، اس کے ساتھ زنا کرنے والی عورت نے یہ کہانی گڑھ کر کے پیش کی اور اس کو جوڑا گیا کس سے؟ جعفر صادق سے. جبکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے نیک صالح بندے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کے بیٹے محمد، ان کے موٹے موسیٰ کاظم ہیں، محمد علی تقی، محمد علی اور دوسرے جو برادران تھے، ان میں سے کسی نے بھی رجب کے کونڈے کی بدعت پر عمل نہیں کیا. اور یہ جعفر صادق کے نام سے یہ چیز گڑھی جاتی ہے، جبکہ جعفر صادق کی پیدائش بھی رجب میں نہیں ہے اور وفات بھی رجب میں نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے. دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا، یاد رکھیے، سب سے بڑا دشمن یہود ہے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ اور من وراء جدر، آمنے سامنے کبھی نہیں آئیں گے، دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں گے. وہ لوگ دماغ خریدتے ہیں، وہ پریس خریدتے ہیں، وہ رپورٹر خریدتے ہیں، وہ علماء کو خریدتے ہیں، بڑے بڑے صاحب قلم کو خریدتے ہیں، اسلام کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے یہ بدعت یہودیت عبداللہ بن سبا کی کوکھ سے جنم لینے والی جماعت رافضی جماعت نے یہ بدعت پیدا کی ہے. اس لیے پیدا کی ہے کہ رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں بعض شیعی رائٹر نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش یا کسی بھی امام معصوم کی پیدائش یا وفات رجب کے مہینے میں نہیں ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. 15 روزہ جریدہ نوروز لکھنؤ سے نکلنے والا میگزین 27 دسمبر 2002 یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. یہ صحیح ہے کہ 22 رجب کو نہ کسی معصوم کی ولادت ہے اور نہ شہادت. شیعی رائٹر لکھ رہا ہے نہ کسی معصوم کی پیدائش ہے نہ وفات. یعنی وہ اقرار کرنا ہے کہ جعفر صادق کی پیدائش اور وفات اور ان کے جو 12 امام معصوم ان کے عقیدے کے مطابق ان میں سے کسی کی بھی پیدائش یا وفات رجب کے مہینے میں نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس تاریخ کو ایک مشہور دشمن اسلام اور دشمن محمد اس ظالم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. یعنی ایک مشہور دشمن اسلام اور دشمن محمد کی وفات ہوئی ہے. یعنی اشارہ حضرت معاویہ کی طرف رضی اللہ عنہ. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں رجب کے کونڈے کے نام پر. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ کام اپنا لیتا ہے لیکن اسے اسلام کا نام دیتا ہے. لہذا اس فتنے سے آگاہ رہیے.
اور اس کے بارے میں لکڑہارے کی کہانی گڑھی گئی اور ہزاری روزے کی بدعت پیدا کی گئی، بی بی مریم کے نام کا روزہ، اور اسی طریقے سے کونڈے، اور وہ بھی کونڈے ایسے کہ چھپا کر کے پکائے جاتے ہیں۔ ارے ظالموں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہر وہ کام جو چھپا کے کیا جائے یا چھپا کر کوئی بات کی جائے، سمجھو کہ یہ لوگ گمراہی کے فاؤنڈر ہیں۔ اذا رأيتم قوما يتناجون في دينهم فاعلم انهم على تاسيس ضلالہ۔ ہر وہ بات، ہر وہ سبھا، ہر وہ مجلس جو دین کی بات لوگوں کے سامنے الگ کی جائے اور بند کمروں میں الگ بات کی جائے، ایسے لوگ گمراہی کے فاؤنڈر ہیں، فتنے کے امام ہیں۔ لہذا یہ رجب کے کوڈے یہ سراسر غلط ہے، اور اس کے سلسلے میں کہ عام انسان نہیں کھا سکتے، حاملہ عورتیں نہیں کھا سکتی، جن کی دوسری شادی ہوگی وہ نہیں کھا سکتے، یہ سب کیا ہے؟ رہا دین باقی نہیں اسلام باقی، اس ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ یہاں تو یہ کہ اس نام پر اس تاریخ کو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کی وفات کو خوشی منانا۔ فاضل بریلوی امام محمد رضا صاحب احکام شریعت جلد نمبر 1 پہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر مجھے بھی یاد نہیں ہے، کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے یہ۔ اور نسیم الدین خفاجی کے نام سے رجب کے کھونڈے کرنے والے کے بارے میں لکھتے ہیں، غالباً صفحہ نمبر 102، 109 اور 110 احکام شریعت، کیا لکھتے ہیں کہ رجب کے کھونڈے کرنے والے حضرت معاویہ کی توہین کرتے رضی اللہ عنہ۔ ومن یکون یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، ان کے بارے میں حرزہ سرائی کرنے والا، یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، حاویہ میں جائے گا، جو اس جہنم کے اس طبقے میں جائے گا جو حاویہ ہے، جو بہت گہرا ہے، جو کافروں کا عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب رجب کے کونڈے کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کونڈا جو ہے شرک بھی ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے، وما اہل بغیر اللہ، ظلم بھی ہے، شریعت سے بغاوت ہے، اور یہ بدعت بھی ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس مہینے سے متعلق جو بدعات ہیں ان میں سے حدیثیں گڑھی گئیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے تھے، وما رأیت یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے اور شعبان کے۔ حدیث آپ لوگ بہت سن چکے ہیں، حدیث صحیحہ کی ہے، صحیح الترغیب کی ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے۔ تو آپ نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے شعبان اور رمضان میں، لیکن رجب میں کیوں نہیں رکھا؟ رکھنا چاہیے نا بھائی۔ اگر رجب میں روزے ہوتے تو جس نبی نے پیشاب پیخانے کا طریقہ بتایا، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم ڈالا جائے، یہ بتایا، یہاں تک کہ کوئی قبلے کی طرف تھوکتا ہے تو آپ نے فرمایا صاحب النخامۃ فی القبلہ وفی وجہہ، قبلے کی طرف تھوکنے والا اس کا تھوک اس کے چہرے کے سامنے آئے گا۔ اگر رجب کے نام کا روزہ تھا تو آپ ضرور بتاتے، اور اس رات میں کوئی عبادت اگر ہوتی یا اس سے متعلق کوئی صراحت ہوتی تو جس نبی نے کہا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم دینکم، تمہارے لیے والد کے قائم مقام ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہوں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کا طریقہ، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ان بدعتوں میں سے حدیثیں گڑھی گئی، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ظالموں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، قرآن نے خود کہا کہ سارے مہینے کن کے ہیں بھائی، 36 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی، سارے مہینے اللہ کے۔ تو اس کی نسبت، ایک مہینے کی نسبت اللہ کی طرف، دوسرے مہینے کی رسول اللہ کی طرف، اور رمضان کی نسبت امت کی طرف، یہ تفریق کہاں سے لائے؟ یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے مشہور، نہ احمد میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ میں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ رجب کے مہینے اللہم بارک لنا فی رجب، ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ ہاں سلف کی دعا تو ہے، رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے، سر معلّہ بن فضل کی روایت، 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، آنے والا رمضان نصیب فرما۔ یہ سلف کا طریقہ ہے، اس میں عبادت کی توفیق دے۔ لیکن رجب کے مہینے میں دعا کرنا اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے، یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی بدعات میں سے ذبیحہ ہے۔ کیا مطلب؟ اسپیشل دعوت رجب کے نام سے۔ ارے اللہ کے بندے، حرام حرام ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، چوری کا مال
اگر کوئی خرید کر چوری کا مال لائے اور 1 نمبر گھی سے بنا لیا، الگ بات ہے کہ آج گھی کے نام پہ ڈالڈا دیا جا رہا ہے، دودھ میں بہت ساری ملاوٹیں آ رہی ہیں، آپ ہم سے اچھی طرح جان رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پاؤڈر ملایا جا رہا ہے دودھ میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے۔ تو اسی طریقے سے گھی کے نام پر ڈالڈا دیا جا رہا ہے، یہاں بھی شریعت کو بدلا جا رہا ہے، ڈالڈا سے پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث رجب کے نام پر جو بدعت پیدا کی جائے گی، اسے ایمان خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا۔ یہ اس نام پہ دعوت دینا، رجب کے نام پر دعوت کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے۔ وقت نہیں کہ میں وہ حدیث سے پیش کروں، شروع اسلام میں تھا کہ آپ نے رجب کے مہینے میں ذبیحے کی ترغیب دی تھی، کیونکہ اس مہینے میں مشرکین لوگ جانور ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنف بن سلیم والی حدیث میں کہا تھا کہ ہر گھر والے پر سال میں قربانی بھی ہے اور عطیرہ بھی ہے، انہیں رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ذبح کرو۔ ان کے رد میں وہ غیر اللہ کے نام پر رجب میں ذبح کرتے ہیں، تم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، یہ تھا۔ لیکن بخاری والی روایت سے امام ابن قیم کی تحقیق مطابق کہ لا فرع ولا عتیرہ، لا فرع ولا عتیرہ، فرع یعنی جس طرح کوئی جانور کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، اسی طرح رجب کے مہینے میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ نے کہا اب رجب میں کوئی بھی ذبیحہ نہیں ہے، ہاں اگر عام مہینے میں کھا رہا ہے تو اس مہینے میں بھی کھائے، عام مہینے میں دعوت کرتا ہے اس مہینے میں بھی دعوت کرے۔ اس لیے نبیشہ الحذلی کی جو حدیث ہے نا، ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، آپ نے کہا اذبحوا للہ فی ای شہر کان، کسی بھی مہینے میں ذبح کرو، واطعموا اور کھلاؤ، وبروا للہ اور اللہ کے لیے نیکی کرو، کسی بھی مہینے میں اللہ کے لیے کرو۔ ہر مہینے میں کھا رہا ہے اس مہینے میں کھائیے، لیکن رجب کے نام پر دعوت کرنا اور اس نام پر جانور ذبح کرنا یہ مشرکین کی مشابہت ہے، یہ کفار کی مشابہت ہے، یہ دشمنان اسلام کی مشابہت ہے۔ اس نام پر دعوت کر رہے ہیں، انہی مشرکوں اور کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسے بے نمازی فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے من تشبہ بقوم فہو، جو کسی قوم کی روش کو اپنائے گا اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر کے قول کے مطابق حشر معهم یوم القیامہ، انہی کافروں اور دشمنوں کے ساتھ قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اس مہینے میں جو بدعتیں کی جا رہی ہیں، ان بدعتوں میں سے بدعت اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، جس کے لیے ایک مستقل خطبے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نام سے جو لوگ چراغاں کر رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں اللہ اکبر ائمہ کی تصریح ہے کہ یہ برامکا کی ایجاد کرتا ہے۔ برامکا یعنی مجوسی لوگوں نے یہ 15ویں شعبان کو یا 27ویں رات کو یا عام دنوں میں جو حد سے زیادہ روشنی پیدا کرنا، چراغاں کرنا، قمقمے روشن کرنا، یہ یحییٰ بن خالد البرمکی، محمد بن خالد البرمکی، یہ آتش پرست مجوسی لوگ تھے ہارون رشید کے زمانے میں، انہوں نے یہ بدعت پیدا کی۔ لیکن ہارون رشید نے اس سازش کو جان لیا اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ ان کی ایجاد کردہ ہے، لہذا سلف کا طریقہ تھا مسجدوں کے اندر وہ خوشبو لگایا کرتے تھے، لیکن انگیٹھیاں سلگانا یہ امام ابن العربی المالکی کی تحقیق کے مطابق یہ برامکا نے ایجاد کیا ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔